بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطور سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 28 اکتوبر 2022 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفرڈ سرے UK۔ سوال نمبر 1، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے کیا روایات بیان فرمائیں؟ جواب، فرمایا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلاسل کی فوج پر سپہ سالار مقرر کر کے بھیجا اور کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے کہا لوگوں میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ میں نے کہا مردوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا باپ۔ میں نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح چند مردوں کو شمار کیا۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سب لوگوں سے افضل اور بہتر ہے سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند درجات والے جو ان کے نیچے والے ہیں وہ ان کو دیکھیں گے جس طرح تم طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو، یعنی بلند درجات والے ایسے بلند درجہ پر ہوں گے کہ جو نیچے درجے کے ہوں گے وہ ان کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم طلوع ہونے والے ستارے کو آسمان کی طرف دیکھتے ہو، آسمان کے افق میں دیکھتے ہو، اور ابو بکر و عمر ان میں سے ہیں، یعنی وہ بلند ہیں، ان کو لوگ اس طرح دیکھیں گے جس طرح بلند ستارے کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ دونوں کیا ہی خوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا ہم پر کوئی احسان نہیں مگر ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، اس کا ہم پر احسان ہے اور اس کو اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں فرمایا لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جو بلحاظ اپنی جان اور مال سے مجھ پر ابو بکر بن ابو قحافہ سے بڑھ کر نیک سلوک کرنے والا ہو۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر کو ہی خلیل بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے۔ اس مسجد میں تمام کھڑکیوں کو میری طرف سے بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ابو بکر دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ سوال نمبر 2، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دیے جانے کے حوالہ سے کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا سعید بن مسیب نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر باہر نکلے اور کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہوں گا اور آج سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا، یعنی وہ دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ باہر نکلے ہیں۔
اور اس طرف گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھاتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار عریس مسجد قباء کے قریب ایک کنواں تھا میں داخل ہو گئے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا، اس کا دروازہ کھجور کی شاخوں کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تو کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار عریس پر بیٹھے ہیں اور اس کی منڈیر کے وسط میں تھے اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کنویں میں لٹکائے ہوئے تھے، یعنی اپنے دونوں پاؤں لٹکائے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر واپس مڑا اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دروازے کو دھکیلا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ میں نے کہا ٹھہریے۔ پھر میں نے جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر ہیں جو اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دو اور ان کو جنت کی بشارت دو۔ میں آیا یہاں تک کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اندر آ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا دیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سوال نمبر 3، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو جنت کی بشارت دیے جانے کے حوالہ سے کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 9 لوگوں کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں، اور اگر 10ویں کے بارے میں بھی یہی کہوں تو گناہگار نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرا پہاڑ پر تھے تو وہ ہلنے لگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرا رہ اے حرا، یقیناً تجھ پر ایک نبی یا صدیق یا شہید ہیں۔ کسی نے پوچھا وہ 10 جنتی لوگ کون ہیں؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، اور کہا گیا کہ 10واں کون ہے؟ تو سعید بن زید نے کہا وہ میں ہوں۔ یہاں یہ بھی واضح ہو جائے کہ اس روایت میں ان 10 عظیم المرتبت صحابہ کا ذکر ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب بھی تھے اور مشیر بھی تھے، جن کو سیرت کی اصطلاح میں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی 10 وہ لوگ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ لیکن یہ مد نظر رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 کے بارے میں ہی جنت کی بشارت نہیں دی تھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی متعدد ایسے صحابہ اور صحابیات ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ چنانچہ ان 10 کے علاوہ کم و بیش 50 کے قریب صحابہ و صحابیات کے ناموں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ بدر میں شامل ہونے والوں جو کہ 313 کے قریب تھے، اور جنگ احد میں شامل ہونے والوں، اور بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر شامل ہونے والوں کے متعلق بھی جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ سوال نمبر 4، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دیے جانے کے بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا
حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں تشریف رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کرنا شروع کر دیا کہ جنت میں یوں ہوگا اور پھر ان انعامات کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر فرمائے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ جنت میں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ بعض روایتوں میں ایک اور صحابی کا نام آتا ہے اور بعض روایتوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہوگے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو قدرتی طور پر باقی صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ ہمارے لیے بھی یہی دعا کی جائے۔ پہلے تو وہ اس خیال میں تھے کہ ہمارے یہ کہاں نصیب ہیں کہ ہم جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا بعض روایتوں کے مطابق کسی اور صحابی نے یہ بات کہہ دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، تو اب انہیں نمونہ مل گیا اور انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ عمل ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہے۔ چنانچہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ خدا تعالیٰ جنت میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ تم پر بھی فضل کرے، مگر جس نے پہلے کہا تھا اب تو وہ دعا لے گیا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فلاں عبادت میں زیادہ حصہ لے گا وہ جنت کے فلاں دروازے سے گزارا جائے گا، اور جو فلاں عبادت میں زیادہ حصہ لے گا وہ فلاں دروازے سے گزارا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عبادات کا نام لیا اور فرمایا، جنت کے 7 دروازوں سے مختلف اعمال حسنہ پر زیادہ زور دینے والے لوگ گزارے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف دروازوں سے تو وہ اس لیے گزارے جائیں گے کہ انہوں نے ایک ایک عبادت پر زور دیا ہوگا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ساری عبادتوں پر ہی زور دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت کے 7 دروازوں سے گزارا جائے گا، اور اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے خطبہ کے آخر پر کن مرحومین کا ذکر فرمایا؟ جواب فرمایا، نمبر 1، مکرم عبد الباسط صاحب جو امیر جماعت انڈونیشیا تھے، 8 اکتوبر کو 71 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مولوی عبد الواحد سماٹری صاحب کے بیٹے تھے اور FA تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد 21 سال کی عمر میں 20 ستمبر 1982 کو جامعہ احمدیہ ربوہ میں داخل ہوئے۔ 1981 کے آغاز میں جامعہ احمدیہ ربوہ سے شاہد کا امتحان پاس کیا۔ 1981 کو بطور مبلغ اپنے ملک انڈونیشیا واپس تشریف لے گئے۔ 1987 میں مجلس عاملہ انڈونیشیا کے مشورہ سے تجویز ہوا کہ تھائی لینڈ میں تبلیغ کے پیش نظر ایک انڈونیشین مبلغ کو کوالالمپور ملائیشیا کی نیشنلٹی حاصل کر کے تھائی لینڈ میں تبلیغ کے لیے بھیجا جائے، تو ان کا نام پیش ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے منظوری فرمائی اور یہ وہاں تھائی لینڈ چلے گئے۔ بعد میں پھر ان کا تقرر انڈونیشیا میں ہو گیا اور تا دم آخر یہ انڈونیشیا میں ہی رہے اور ایک لمبا عرصہ امیر کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ 40 سال تک ان کا خدمت کا عرصہ ہے۔ پسماندگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ نمبر 2، زینب رمضان صاحبہ، آپ یوسف عثمان کامبالائیا صاحب مربی سلسلہ تنزانیہ کی
اہلیہ تھیں۔ نمبر 3، حلیمہ بیگم صاحبہ اہلیہ شیخ عبد القدیر صاحب درویش قادیان مرحومہ موسیہ تھی۔ ان کے بیٹے شیخ ناصر وحید صاحب بطور قائم مقام ایڈمنسٹریٹر نور اسپتال قادیان میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ نمبر 4، مکرمہ میلے انیسہ ایپسائی صاحبہ کیریباس میلے انیسہ ایپسائی صاحبہ کیریباس جماعت کی پہلی مسلمان اور پہلی احمدی تھیں۔ کسی طرح قرآن مجید کی ایک کاپی دنیا کے اس کونے میں مل گئی، ایک ایسی جگہ جہاں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی مشکل سے نظر آتی تھیں۔ جب آپ کو قرآن مجید کا یہ نسخہ ملا تو خود پڑھنا شروع کر دیا، ترجمہ ساتھ ہوگا۔ اس کو پڑھنے کے بعد محترمہ میلے انیسہ ایپسائی صاحبہ پر قرآن مجید کا اتنا اثر ہوا کہ خود ہی دل میں ایمان لے آئیں اور اسی وقت سے پردہ شروع کر دیا۔ جب جماعت احمدیہ کے پہلے مبلغ سلسلہ حافظ جبرائیل سعید صاحب مرحوم کیریباس تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں اس ملک میں کوئی مسلمان ہے؟ تو سب نے محترمہ میلے انیسہ ایپسائی صاحبہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس پورے ملک میں صرف ایک ہی ہے جو مسلمان ہے۔ خدا کا کیسا فضل ہے کہ محترمہ میلے انیسہ ایپسائی صاحبہ نے جب دل میں اسلام قبول کیا تو سال کے اندر اندر ہی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مبلغ سلسلہ وہاں پہنچ گئے۔ اب بہادر نوجوان عورت نے مبلغ کے پہنچنے سے پہلے ہی اس وقت اپنے خاندان اور دوستوں میں اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی تھی، اور اس وجہ سے اس چھوٹے سے ملک میں جس میں 1 لاکھ کی آبادی تھی مشہور ہو گیا کہ ایک عورت مسلمان ہو گئی ہے۔ اس لیے جب مبلغ سلسلہ حافظ جبرائیل سعید مرحوم کیریباس کے ملک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انہیں ایک سلطان نصیر عطا فرما دیا تھا جو جماعت کے لیے تیار ہوا تھا۔ ایک واحد مسلمان ہونے، پردہ کرنے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے کی وجہ سے مشہور تھیں۔ جب پہلے مبلغ سلسلہ جبرائیل صاحب کیریباس آئے تو محترمہ میلے انیسہ نے بیعت کر لی اور جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئیں۔ آپ نے مبلغ سلسلہ کے رہنے کا انتظام کیا، سہولیات کا انتظام کیا، پھر تبلیغ میں لگ گئیں۔ کئی لوگ آپ کی تبلیغ کے باعث جماعت میں داخل ہوئے۔ آپ کو جماعت سے بہت محبت تھی۔ آواز شعیب خالد۔